بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی کچھ مدت نہیں گزری تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے لمحات کے آنے کا ہم انتظار کر رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس رمضان کا نصف حصہ، آدھا حصہ گزر چکا۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے دل سے پوچھے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ رمضان کا آدھا حصہ گزر چکا، مغفرت کا عشرہ گزر چکا، رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے، اور ہم نے ان گزرے ہوئے دنوں میں کتنے نیک اعمال کیے، کتنے پارے تلاوت کی، کتنی نوافل پڑھی، کتنے گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا، کتنا استغفار کیا، کتنا درود شریف پڑھا۔ اس لیے کہ یہ رمضان تو عطا ہی کیا گیا ہے زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، اپنی عملی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ اگر رمضان کے مہینے میں بھی ہماری زندگی کا حال وہی ہے، ہمارے شب و روز کے، رات دن کے معمولات، اعمال، کام، عادات سب ویسے ہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے تھے، تو معلوم ہوا کہ اس آنے والے مہمان کی ہم ایسی قدر نہیں کر رہے ہیں جیسی قدر کرنے کا حق ہے۔ اگر یہ مہینہ ہمارے لیے زندگی بدلنے کا ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہوا تو پھر کون سا موقع ہوگا؟ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین کہا ہے کہ رمضان گزر جائے اور اس کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے، وہ اپنی مغفرت نہ کروا لے، اپنی بخشش نہ کروا لے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ پڑھی گئی وہ ہمیں اسی بات پر جھنجھوڑ رہی ہے
ہماری غفلت پر تنبیہ کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل جھک جائے، ان کے دل ڈر جائے اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق باتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے اس کے لیے۔ یہ وہ جھنجھوڑنے والی آیت ہے جس نے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکو کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ وہ آیت ہے جس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے۔ ان کی جو ابتدا کی زندگی تھی، جوانی کی جو زندگی تھی، وہ بہت زیادہ عیش پرستی والی، دنیا طلبی والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت عطا کیا تھا، ہر طرح کی ناز و نعمت کے اسباب اور سامان مہیا تھے، اور جب مال کا انسان صحیح استعمال نہیں کرتا تو یہ مال انسان کی زندگی میں طغیانی اور سرکشی پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال کے فتنے سے ڈرایا کہ یہ مال آزمائش ہے ہمارے لیے۔ ان لکل امت فتنۃ، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے کوئی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ، میری امت کے لیے آزمائش کی چیز وہ یہی مال ہے۔ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے فقر و فاقہ کی وجہ سے ہلاک ہو جانے کا اتنا زیادہ خطرہ اور ڈر نہیں تھا جتنا زیادہ خطرہ اور ڈر مال کی بنیاد پر ہلاک ہو جانے کا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جگہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا تھا، ایک ملک ہے۔ بحرین کے لوگوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی، اور اس ملک پر حضرت علا حضرمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو گورنر بنایا تھا۔ اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے جزیہ لے کر کے، مال اور ٹیکس لے کر کے مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے، اور فجر کی نماز میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں پہنچنے والے تھے۔ اس کی اطلاع صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ہو گئی تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے علاوہ تقریباً 9-10 مساجد تھی۔ ابو داؤد شریف کے اخیر میں ایک رسالہ ہے، اس میں ان مسجدوں کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا معمول یہ تھا، صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ 5 وقتہ نمازیں، 5 نمازیں اپنے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتے تھے، اور جب جمعہ کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سننے کے لیے اپنے اپنے علاقے کی، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں سے نکل کر کے بہت جلدی مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں پہنچ رہے ہیں، اور فجر کی نماز تو وہ پڑھ رہے تھے اپنے اپنے محلے کی مسجد میں۔ تو جب اس کا علم ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بڑا مجمع مسجد نبوی میں فجر کی نماز میں حاضر ہو گیا۔
اس لیے کہ یہ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، پیٹ پر پتھر باندھے جانے کا زمانہ تھا، مال کی ضرورت تھی، اور معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مال تقسیم کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا، صحابہ کرام کو دیکھ کر مسکرائے، مجمع کو دیکھ کر مسکرائے، معلوم ہو گیا۔ پوچھا صحابہ کرام سے، کیا اسی وجہ سے آئے ہو؟ تمہیں اس بات کا علم ہوا ہے ابو عبیدہ ابن جراح بحرین سے مال لے کر کے آئے؟ صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی ہے، اقلہم تکلفاً، تکلفات بہت کم کرنے والے تھے، جو دل میں تھا کہہ دیا، ایسا نہیں یہ نہیں تھا، یہ بھی بات تھی، یہ بھی وجہ تھی، صاف صاف کہہ دیا، ہاں اللہ کے رسول ہمیں ضرورت ہے مال کی، ہم محتاج ہیں اور اسی وجہ سے ہم آئے ہیں۔ اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل وہ جملہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم، آپ نے فرمایا ابشروا واملوا، بشارت سنو، خوشخبری سنو اور تمنا رکھو، آرزو رکھو، مال تو تمہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ فتوحات عطا کریں گے اور مسلمانوں کے قبضے میں بہت مال آئے گا۔ واللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تم پر فقر و فاقہ کا، غریبی کا، محتاجی کا ڈر نہیں کہ تم اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ، نہیں، مجھے یہ ڈر نہیں، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط لکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، لیکن مجھے ڈر تو اس بات کا ہے کہ دنیا کی رونق، دنیا کی چمک دمک، دنیا کی فتوحات تمہارے سامنے پھیلا دی جاوے، کھول کر رکھ دی جاوے، اور یہ فتوحات اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دی تھی، کما بسطت علی من کان قبلکم، ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا، ان لوگوں نے جیسا کیا کہیں تم ویسا نہ کرو، فتنافسوها کما تنافسوا، پھر تم اس دنیا کی لالچ میں، اس مال کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو، ریس کرنے لگو، آگے بڑھنے لگو، جیسے تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے کیا، کہ کسی بھی طرح سے مال بڑھنا چاہیے، بیلنس بڑھنا چاہیے، چاہے وہ جھوٹ سے آئے، سود سے آئے، رشوت سے آئے، حرام طریقے سے آئے، کسی بھی طریقے سے آئے، بس مال بڑھنا چاہیے اور خواہش پوری ہونی چاہیے۔ بس تمہارا یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، ریس کرنا مال کمانے میں، یہ تمہیں اسی طرح ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے گزری ہوئی قوموں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہے، ان کو یہ نصیحت کی تھی، معاذ ایاک والتنعم، ایاک والتنعم، زیادہ ناز و نعمت میں پلنے سے بچنا، فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ ناز و نعمت میں پلنے والے نہیں ہوتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ابتدا کی زندگی وہ بھی یہ ناز و نعمت والی، مال والی، اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا تھا، تو ان کے یہاں شراب نوشی کی محفلیں ہوتی تھی اور رات بھر گانے بجانے کی مجلسیں ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آواز بھی بہترین عطا کی تھی، وہ گانا بھی بجاتے تھے اور ان کے پاس سارنگی بھی تھی، اور اسی حال میں ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی بچوں سے کہا کہ ہمارا فلاں سیب کا باغ ہے، سیب کا ایپل جس کو ہم کہتے ہیں، آج وہاں پر جا کر کے اپنی مجلس لگائیں گے۔ چنانچہ سب دوستوں کو لے کر کے اور
متعلقین کو لے کر کے پہنچے سیب کے باغ میں، اور شراب نوشی بھی ہو رہی ہے اور گانے بجانے کی محفل بھی سجی ہوئی ہے اور ان کا باجا بج رہا ہے۔ بس اسی طرح بجتے بجتے اچانک میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ لگ گئی، گانا سنتے سنتے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے، جاگے تو پھر سے وہ جو باجا تھا، سارنگی تھی، اس کو دبانا بجانا شروع کیا، مگر اب عجیب بات دیکھ رہے ہیں کہ وہ بجتا ہی نہیں۔ خود اس کے جاننے والے تھے، خود ہی اس کو ریپیئر کیا، ٹھیک کیا اور پھر سے بجایا، مگر نہیں بج رہا ہے۔ بہت مرتبہ دبایا، اچانک میں اس میں سے آواز نکلی۔ ایک روایت کے مطابق اس میں سے آواز نکلی، اور ایک روایت کے مطابق وہاں باغ میں ایک درخت پر پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس میں سے آواز نکلی۔ کیا آواز نکلی؟ آواز نکلی وہ قرآن پاک کی یہی آیت کریمہ تھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اب بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ نے جو حق کلام نازل کیا ہے اس کے لیے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً تنبیہ ہوئی کہ مجھے کہاں ہونا چاہیے، میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اسی وقت کہنے لگے قد آن، بلا قد آن، قد آن، ہاں کیوں نہیں، اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ کہہ کر کے اپنے سارے گانے بجانے کی محفلوں کو، مجلسوں کو، ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور اب عبادت میں، مجاہدے میں اور علم دین کے حاصل کرنے میں لگ گئے۔ جب ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا کیا۔ ان کی حدیث کی مجلس لگتی تھی اور لاکھوں کا مجمع اس میں سننے کے لیے حاضر ہوتا تھا، اور لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ نہیں تھا، مکبرین کے ذریعے آواز پہنچائی جاتی تھی۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ان کا یہ جو زمانہ تھا ہارون رشید کا زمانہ تھا، تو یہ ہوا کہ ہارون رشید کی جو بیوی ہے زبیدہ خاتون، وہ ایک مرتبہ اپنے محل میں، اپنے بنگلے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک دیکھا کسی چیز کا شور ہوا، زور کی آواز آئی، فوراً خادموں کو، نوکروں کو دوڑا کر بھیج دیا کہ دیکھو کیا ہو گیا، کسی نے اچانک ملک پر حملہ تو نہیں کر دیا، کیا ہو گیا۔ لوگ گئے، جا کر کے دیکھا، بتلایا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزر رہا تھا۔ گزرتے گزرتے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چھینک آ گئی۔ ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ پڑھا۔ جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو جو پورا شاگردوں کا مجمع تھا انہوں نے یرحمک اللہ چھینکنے والے کے جواب میں کہا، بس اسی یرحمک اللہ کی آواز تھی۔ زبیدہ خاتون ہارون رشید سے کہنے لگی کیا تمہاری بادشاہت ہے؟ اصل بادشاہت تو یہ ہے، دلوں پر کی جانے والی بادشاہت۔ جس آیت کریمہ نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو جھنجھوڑا تھا، یہی آیت کریمہ ہمارے سامنے بھی ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دے رہی ہے کہ توبہ کا زمانہ کب، اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے کا زمانہ کب۔ ہم میں سے ہر شخص رمضان کے اس مبارک مہینے کو اپنی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنی عملی زندگی میں تبدیلی اور بدلاؤ پیدا کرنے سے ہوگا، باتوں سے بھی نہیں ہوگا، کہنے سننے سے بھی نہیں ہوگا، وہ عملی زندگی کے بدلنے سے ہوگا۔ خاص طور سے رمضان کا اب چند ہی دنوں میں آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔
ویسے تو رمضان کے مہینے کا ہر دن، رمضان کے مہینے کی ہر رات قیمتی ہے، مگر اس پورے مہینے میں بھی آخری عشرہ یہ بڑا قیمتی ہے، اور اس کی راتیں بڑی قیمتی راتیں۔ کیوں؟ ایک تو اس وجہ سے کہ کسی بھی چیز کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے، اس پر پوری چیز کا دار و مدار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پورا سال محنت کی، اچھی طرح پڑھتا رہا، اور بیچ کے جتنے امتحانات تھے ان سب میں اچھے نمبرات سے فائز ہو گیا، کامیاب ہو گیا، اور اخیر میں غفلت برت لی اور اخیر میں وہ ناکام ہو گیا، سال بھر کی محنت اس کی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی پوری زندگی گناہوں والی، نافرمانی والی گزری، موت کے وقت میں اس نے سچی پکی توبہ کر لی اور کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ تو انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا اعتبار خاتمے پر ہے۔ پوری زندگی ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ گزاری، نمازوں والی، تلاوت والی، اللہ کی یاد والی گزاری، اور اخیر میں کلمہ کفر کہہ کر کے مرتد ہو کر کے مر گیا، زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ خاتمہ، یہ ہے آخری مرحلہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسن خاتمہ کی دعا سکھلائی۔ اللہ سے خاتمہ بالخیر مانگو، اچھے خاتمے کا سوال کرو۔ حضرت بسر ابن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک دعا نقل کی گئی، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا۔ دعا کیا ہے؟ بڑی اہم دعا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنا چاہیے، اور ہر نماز کے بعد اور چلتے پھرتے اس کو پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہوتی تھی نہایت جامع ہوا کرتی تھی۔ تو یہ دعا کی، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ، تمام امور میں، تمام کاموں میں ہمارے انجام کو بہتر بنا دے، اچھا بنا دے، انجام اچھا ہو، اینڈ اچھا ہو۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ تمام کاموں میں ہمارے انجام کو بہتر بنا دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن خاتمہ کی دولت سے نوازے۔ حسن خاتمہ کب ہوگا؟ کما تحیون تموتون وکما تموتون تبعثون، جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت ویسے اٹھائے جائیں گے۔ زندگی نیکیوں والی ہوگی، زندگی طاعات والی ہوگی، زندگی عبادتوں والی ہوگی، تو پھر خاتمہ بھی اچھا ہوگا، موت بھی اچھی آئے گی۔ اور زندگی کب اچھی بنے گی؟ جیسا رمضان ویسا پورا سال، ویسی پوری زندگی۔ رمضان کی قدردانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی سال بھر توفیق دے دیں گے نیکیوں کی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ کسی بھی چیز کا جو آخری مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، پھر رمضان کے اس آخری عشرے کی قدر و قیمت اس وجہ سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے، جو عادات تھے، اس میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن ہر رات عبادت میں گزارتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعت نماز پڑھتے تھے، ہم سنتے ہیں پاؤں مبارک پر ورم آ جاتے تھے، مگر یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان،
मा ला यजतहिदु फी गैरिही। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इतनी मशक्क़त उठाते थे, इतनी मेहनत करते थे जितनी किसी और दिनों में नहीं करते थे। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहयल लैल, रात को इबादतों से ज़िंदा करते थे, खुद इबादत में लगते थे। अयक़ज़ अहलहू, अपने घर वालों को जगाते थे। वशत्तल मिज़र, और अपना तहबंद मजबूत कर लेते थे। तहबंद मजबूत कर लेना एक मुहावरा है। जैसे हम किसी मशक्क़त वाले काम के लिए कहते हैं कि कमर कस ली, वैसे तहबंद को मजबूत कर लेना यानी इबादत के लिए अपने आप को थकाने के लिए पूरी तरह तैयार कर लेते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी आखिरी आशरे की शब क़द्र को पाने के लिए एतिकाफ़ किया करते थे। एतिकाफ़ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्तमिर्रा है, हमेशा का मामूल है, हमेशा की आदत रही है कि हिजरत फरमाकर आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आपने हर साल एतिकाफ़ किया और एक साल किसी उज़्र की वजह से नहीं हो सका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले साल में 2 आशरे का यानी 20 दिनों का एतिकाफ़ किया और एतिकाफ़ की फ़जीलत बयान की कि जो शख्स अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से, अल्लाह को खुश करने के इरादे से आखिरी अशरे का एतिकाफ़ करेगा, एक दिन का एतिकाफ़ करेगा, बल्कि रिवायत में ये फरमाया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में कि एक दिन का एतिकाफ़ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके और दोज़ख के दरमियान 3 बड़ी बड़ी खंदक, 3 बड़े बड़े गड्ढे हाइल कर देंगे। हर खंदक की, हर गड्ढे की लंबाई और चौड़ाई इतनी होगी जितनी आसमान और ज़मीन के दरमियान की मसाफत है। अब एक दिन के एतिकाफ़ पर इतना बड़ा अजर व सवाब है तो जाहिर है 10 दिनों के एतिकाफ़ पर अल्लाह ताला क्या कुछ अता करेंगे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतिकाफ़ का फ़ायदा ज़िक्र किया कि एतिकाफ़ से क्या होगा। फरमाया अल-मुअतकिफ़ु यअकिफ़ु ज़ुनूब, एतिकाफ़ करने वाला गुनाहों से रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे गुनाह जो बाहर रहने से होते हैं, एतिकाफ़ में बैठने की वजह से खुद ब खुद उससे हिफाजत हो जाएगी। एक फ़ायदा तो ये कि गुनाहों से हिफाजत हो जाएगी, दूसरा फ़ायदा ये कि वयजरी लहू मिनल हसनात कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा, एतिकाफ़ करने वाले को उन तमाम नेकियों का अजर व सवाब उसी तरह मिलता रहेगा जिस तरह एतिकाफ़ न करने वाले को नेकियों का मिलता है। क्या मतलब? एतिकाफ़ करने वाला बहुत सारे नेक काम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर बीमार की बीमार पुरसी, इयादत, बड़ा सवाब है। 70,000 फरिश्ते सुबह शाम उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते। तो बीमार की बीमार पुरसी एतिकाफ़ करने वाला नहीं कर सकता, तो अगरचे वो नहीं कर सकता, एतिकाफ़ में बैठने की वजह से बग़ैर किए हुए अल्लाह ताला उसका अजर व सवाब उसको अता करेंगे। जनाजे की नमाज के लिए वो हाजिर नहीं हो सकता, इसी तरह किसी बेवा यतीम की मदद के लिए वो नहीं पहुंच सकता, मगर अल्लाह ताला उसको यहाँ बैठे बैठे अजर व सवाब अता कर देंगे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी एतिकाफ़ फरमाया, हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी आपके साथ एतिकाफ़ फरमाया और फरमाया कि आखिरी अशरे की ताक़रातों में शब क़द्र को तलाश किया करो। आप शब क़द्र की तलाश में एतिकाफ़ करते थे। इस रमज़ान के आखिरी अशरे में हम चंद करने के कामों का एहतिमाम कर लेंगे, पाबंदी कर लेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला
پورا سال رمضان کے انوار اور برکات ہمیں دکھائیں گے۔ چند کاموں کی طرف خاص توجہ دینا ہے آخری عشرے میں۔ ایک کام تو یہ کہ روزے کی حالت میں اپنے آپ کو ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچانا ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں، بہت صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا، بہت سے بھوکے پیاسے رہنے والے ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ رب من صائم ليس له من صيامه الا الجوع ورب من قائم ليس له من قيامه الا السهر۔ بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں ان کو جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ بھوکے رہے، پیاسے رہے، جاگتے رہے، مگر روزے کا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے، زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں، روزہ صرف منہ کا نہیں، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ ہاتھ کا روزہ اپنے ہاتھ کو ظلم سے اور ہر طرح کی ناجائز چیز سے روکنا ہے۔ پاؤں کا روزہ نافرمانی کی طرف قدم اٹھانے سے اس کو بچانا ہے۔ آنکھوں کا روزہ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو روزے کا مقصد تقوی ہے۔ ہم سوچے کہ ہماری زندگی میں روزے کی وجہ سے تقوی کتنا پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچنا کس قدر پیدا ہو رہا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کی بہت آسان تعریف کی اور اچھی مثال دے کر سمجھایا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذاک التقی۔ چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ ہر طرح کے گناہ کو چھوڑ دو، یہی تقوی ہے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى۔ اور ایسے چلو جیسے وہ آدمی چلتا ہے جس کے راستے کے دونوں طرف میں کانٹے بچھے ہوئے ہیں، دونوں طرف جھاڑیاں ہیں اور پتلا راستہ ہے، اس میں سے آدمی چلتا ہے تو کیسے چلے گا؟ کہیں یہ کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں یہ کانٹا چبھ نہ جائے۔ وَاصْنَعْ كَمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى۔ اسی طرح اپنی پوری زندگی گزار لو کہ کہیں فلاں گناہ سرزد نہ ہو جاوے، کہیں فلاں گناہ سرزد نہ ہو جاوے۔ لا تحقرن صغیرة فإن الجبال من الحصى۔ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ لو، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ لو، اس لیے کہ پہاڑ جو بنتا ہے وہ کنکریوں سے بنتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی عادت پڑ جائے گی، یہی چنگاری ہمیں دوزخ کی آگ کی ہلاکت کی طرف لے جائے گی۔ اس لیے روزے کا مقصد یہ بتلایا گیا کہ زندگی میں تقوی، زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے، نافرمانی سے بچانے والے بن جائیں۔ ہم رمضان کی حالت میں بہت سارے اعمال کرتے ہیں، تلاوت بھی ہے، تراویح بھی ہے، اذکار بھی ہے، نمازیں بھی ہے، نوافل بھی ہے، مگر اس کے انوار اور برکات، اس پر جو وعدے کیے گئے وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ کیوں؟ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے کسی کمرے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اے سی لگایا، جیسے اے سی لگا ہوا ہے،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس اے سی کی، ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈک ہمیں پہنچے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمرے کی جتنی کھڑکیاں ہیں، جتنے دروازے ہیں، وہ سب بھی کھلے چھوڑ دیے۔ اب بتلاؤ ٹھنڈک ہوگی؟ حالانکہ وہ کھلا ہوا ہے مگر ٹھنڈک نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ ٹھنڈک نکل رہی ہے، ٹھنڈک آ رہی ہے، مگر وہ کھڑکیوں سے، دروازوں سے باہر جا رہی ہے۔ ہم نے تلاوت کا، ذکر کا اور نوافل کا اور نمازوں کا اے سی کھولا ہوا ہے، مگر ہمیں ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ جھوٹ کی کھڑکی سے، سود کے دروازے سے اور گناہوں کے دوسرے راستوں سے وہ ساری عبادتوں کا نور، وہ سارے انوار اور برکات باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ تو خاص طور سے ان آنے والی دنوں میں، آنے والی راتوں میں کرنے کا سب سے پہلا کام اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچانا، زندگی میں تقویٰ پیدا کرنا۔ تقویٰ کوئی مشکل کام نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقویٰ کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت سے زیادہ کا اللہ تعالیٰ کسی کو مکلف نہیں بناتے۔ ہمیں مکلف بنایا ہے تقویٰ والی زندگی کا۔ معلوم ہوا تقویٰ ہم اختیار کر سکتے ہیں، متقی بن سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے تقویٰ اختیار کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا ہمیشہ باوضو رہنا، جتنا ہمیشہ باوضو رہنا۔ اگر ہمیشہ باوضو رہنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ کرنا ہوگا جب بھی وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لیا جائے۔ ہمیشہ متقی بننے کا، تقویٰ اختیار کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ جب بھی گناہ ہو جاوے پھر سے سچے پکے دل سے توبہ کر لی جاوے۔ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا ارادہ کر لیا جاوے، نیکیوں میں، عبادتوں میں اپنے آپ کو لگا لیا جائے، تو زندگی تقویٰ والی بنے گی۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں سے، اپنے آپ کو نافرمانی سے بچانا۔ دوسرا کام جو خاص طور سے کرنا ہے وہ یہ کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا، قرآن کو سیکھنے کا، قرآن کو سکھانے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے براہ راست نکلا ہوا ہے۔ قرآن کی ایک خاصیت ہے، جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوگا وہ اس کو اونچا بنا دے گا۔ قرآن کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ دے، اللہ تعالی ہمارے مقام اور مرتبے کو خود بخود بلند کر دیں گے۔ قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی نوازنے کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں بھی نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ خود ہمیں قرآن والی زندگی گزارنا ہے، اپنی اولاد کی قرآنی تعلیم کی فکر کرنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، ہم نے اپنی اولاد کو ہر طرح کی دنیاوی تعلیم دی، اس کو دنیاوی اعتبار سے اونچے مقام پر، عہدے اور منصب پر بٹھایا، وہ بہت کچھ کمانے والا ہو گیا، بہت کچھ مال حاصل کرنے والا ہو گیا، اور کوئی اس سے روکتا بھی نہیں، حاصل کی جاوے دنیاوی تعلیم۔ مگر یاد رکھا جائے قیامت کے دن کا منظر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ تو یہی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایک ایک نیکی کے لیے آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے دور بھاگے گا۔ ایک طرف تو یہ دنیاوی زندگی گزارنے کا، دنیاوی عیش و آرام والی زندگی گزارنے کا نقشہ قرآن نے کھینچا، اسی اولاد کو اگر ہم نے قرآن دے دیا، اس کی زندگی قرآنی زندگی بن گئی، دینی زندگی بن گئی، ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی بن گئی، وہ قرآن کو یاد کرنے والا، پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، سمجھنے والا بن گیا،
تو وہاں تو یہ ہے کہ ایک ایک نیکی کے لیے وہ بھاگ رہا تھا، ایک ایک نیکی کے لیے وہ بھاگ رہا تھا۔ یہاں یہ ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو تلاش کرے گا۔ کیوں تلاش کرے گا؟ وہ پیچھے پیچھے بھاگے گا، تلاش کرے گا تاکہ اپنے ماں باپ کے سر پر ایک نورانی اور روشنی تاج رکھ دے۔ من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاجا یوم القیامہ، کہ جو قرآن پر عمل کرے، قرآن کو پڑھے، اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا تاج پہنائیں گے، ضوءه احسن من ضوء الشمس فی بیوتکم الدنیا، جس کی روشنی اس سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی جو تمہارے گھروں میں طلوع ہوگی۔ سورج اس وقت کتنی دور ہے، کتنے میل دور ہے، اور اتنی میل سے کیسی روشنی پہنچا رہا ہے کہ ابھی بھی بجلی کی ضرورت نہیں، اندر رہتے ہوئے بھی۔ وہ سورج اتنی دور ہونے کی بجائے کمرے میں آ جائے، مکان میں آ جائے، کتنا روشن، کتنی روشنی ہو جائے گی۔ یہ قرآن والے کو اعزاز حاصل ہوگا، قرآن والے کے ماں باپ کو اعزاز حاصل ہوگا کہ اس سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما ظنکم فی الذی عمل به، جب ماں باپ کو یہ مقام دیا جائے گا تو پھر خود قرآن پڑھنے والے کو کیا دیا جائے گا، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے، قرآن کے ساتھ شغف، قرآن کے ساتھ محبت، قرآن کے ساتھ انس اور لگاؤ پیدا کیا جائے۔ تیسرا کام جو اس آخری عشرے میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم دعاؤں کا اور استغفار کا اہتمام کریں۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ روزے دار کی دعا افطار کے وقت تک قبول ہوتی ہے، سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں دعا کی توفیق مل جاتی ہے، اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے میرے سامنے دعا کرے، مانگے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ کون ہے جو مجھ سے اپنی ضرورت کو مانگے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، جو مجھ سے مغفرت کا سوال کرے میں اس کو بخش دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ نمک جیسی ضرورت بھی پیش آئے تو اس کو ہم دعا کے ذریعے اللہ سے مانگے۔ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، نہ مانگنے پر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتے۔ بالکل اسی طرح اس کو ایک مثال سے سمجھا جائے کہ ایک ماں باپ کی کچھ اولاد ہیں، ان میں سے ایک تو وہ ہے جو ہر وقت اپنے ماں باپ کے پاس آتی رہتی ہے، خدمت کرتی رہتی ہے، ان سے کچھ نہ کچھ مانگتی رہتی ہے اور حالات کی تحقیق کرتی رہتی ہے، اور ایک وہ جو دور جا کر کے اپنے کام دھندے میں اور اپنی تمام دنیا بنانے میں مشغول ہے، کبھی ادھر آ کر دیکھتی ہی نہیں۔ اب ظاہر ہے ماں باپ کو کون سی اولاد سے محبت ہوگی؟ اسی سے جو ہر وقت پاس میں۔ اللہ کو بھی اپنی مخلوق سے، اپنے بندے سے محبت ہے۔ اللہ بھی اس بندے کو بہت قریب کرتے ہیں جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہو، اللہ کے سامنے مانگنے والا ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت کا سوال بھی کرے، دعا بھی کرے، اور خاص طور سے استغفار کا اہتمام کرے، پچھلے گناہوں کی معافی کا، مغفرت مانگنے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے خاص اہتمام کرے۔ اللہ کے نیک بندوں کی قرآن نے یہ صفت بیان کی، وہ نیکی کرنے کے بعد استغفار کیا کرتے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، رات گزارتے ہیں، رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں،
اور سحر کے وقت میں یعنی تہجد کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں۔ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ کوئی چوری کی، زنا کیا، کوئی گناہ کیا؟ نہیں، کیسی رات گزاری؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات گزاری سجدے کی حالت میں، رات گزاری قیام کی حالت میں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہیں ایسا تو نہ ہو ہماری یہ نماز ہمارے منہ پر مار دی جاوے، قبول نہ کی جاوے۔ وہ نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ کچھ بندے وہ ہیں جن سے جو کچھ عمل ہو جاتا ہے کر لیتے ہیں اس طرح کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عمل کرنے کے بعد ڈرتے ہیں؟ پوچھا ہم الذین یشربون الخمر ویسرقون ویزنون، یہ چوری کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، گناہ کرنے والے، کہ جو ڈرتے ہیں کہ اللہ کے یہاں کیا منہ دکھائیں گے جب اللہ کی طرف لوٹیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، نہیں صدیق کی بیٹی، اس سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد تو وہ لوگ ہیں ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقات خیرات بھی کرتے ہیں۔ جب سب کرتے ہیں تو ڈر کس بات کا؟ ڈر کس بات کا؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ یقبل منہم، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو یہ عمل قبول نہ کیا جاوے۔ تو رمضان میں کیے جانے والے ہر عمل کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں عمل کے لیے قبولیت شرط ہے، قابلیت شرط نہیں۔ جو عمل قبول ہو جاوے بس وہ بہت بڑا عمل ہے، چاہے وہ پیاسے کتے کو پانی پلانے والا عمل ہی کیوں نہ ہو، راستے سے کانٹے دار ٹہنی کا ہٹانا ہی کیوں نہ ہو، قبولیت اصل ہے۔ بغداد کے ایک دیہاتی کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ دیہات کا گاؤں کا رہنے والا تھا، اس نے یہ سوچا کہ وقت کا جو بادشاہ ہے میں ہارون رشید، اس کے پاس جا کر کے کوئی تحفہ اور ہدیہ پیش کروں، بادشاہ سے ملنے کے لیے جاؤں۔ تو اب یہ سوچ رہا تھا کہ بادشاہ کے پاس جانا ہے تو کیا ہدیہ لے کر کے جاوے، کیا تحفہ لے کر کے جاوے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، بادشاہ کے پاس جانا ہے، شاہی دربار میں پہنچنا ہے، کیا لے جاؤں؟ بیوی نے کہا بادشاہ کے پاس تو سب کچھ ہوتا ہے، سونے چاندی، مکانات، سواریاں، سب کچھ ہوتا ہے، اس کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایسا کرو ہمارے یہاں کی جو نہر کا پانی ہے یہ بڑا میٹھا ہے، یہ بڑا صاف شفاف ہے، بولا ایسا پانی بادشاہ کو کہاں میسر ہوگا، یہ لے جاؤ۔ اب اس دیہاتی کو بیوی کا مشورہ پسند آ گیا، ویسے بھی بیوی کی بات انسان کو جلدی پسند آ جاتی ہے، اسی لیے مستورات کی دینی تعلیم و تربیت کی ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ ان کی گود میں آنے والی ہماری نسلیں ہیں۔ تو بیوی کی بات اس کو پسند آ گئی، تو اس نے ایک مٹکے میں پانی بھرا اور ڈھکن کے ذریعے اس کو ڈھانپ دیا اور اس کو لے کر کے چل دیا۔ اب وہ زمانہ تو تھا نہیں کہ ریل گاڑیاں ہوں، سواریاں ہوں، ہوائی جہاز ہو اور ادھر سے نکلے اور ادھر پہنچ گئے۔ بغداد کی حکومت اس وقت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ آدمی چلتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرتے ہوئے کئی دنوں میں
وہاں پہنچ رہا ہے تھکتے تھکتے سفر کرتے ہوئے، راستے میں گرد و غبار بھی اڑ رہا ہے، اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہو رہے ہیں، اور وہ گرد و غبار اور وہ دھول مٹی اس مٹکے کے ڈھکن کے اوپر بھی جم رہا ہے، اور اس مٹی اور ڈھکن پر وہ جمنے کی وجہ سے اندر کا جو پانی ہے وہ بھی سڑ رہا ہے، اس میں بھی بدبو پیدا ہو رہی۔ اس طرح کرتے کرتے کئی دنوں کے بعد وہ بادشاہ کے پاس پہنچا، اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کے یہ کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا ہوں، تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ آپ کے پاس تو چونکہ سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کی نہر کا جو پانی ہے یہ بہت صاف شفاف ہے، یہ آپ کو میسر نہیں، اس لیے میں آپ کے لیے وہ لے کر کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے، اپنے آدمیوں سے کہا کہ اس کا ڈھکن کھولا جائے۔ وزیروں نے اس کا ڈھکن کھولا، جیسا ہی کھولنا تھا پورا کمرہ بدبودار ہو گیا، اس پانی کے سڑنے کی وجہ سے اس کی بو آنے لگی۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا اس کو بند کر دو، اور اس دیہاتی سے یہ کہا کہ اس کو سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی، اشرفیوں کی ایک تھیلی اس کو عوض میں، اس ہدیے کے بدلے میں دے دو، اور اس کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ ساتھ چلو، اور جاتے ہوئے ہمارے یہاں کا جو دریائے دجلہ ہے وہاں سے اس کو گزار دو، اور وہاں سے اس کو رخصت کر دو۔ اب اس آدمی کو اشرفیاں، سونے کی تھیلی دی گئی، وہ اس کو لے کر کے چلنے لگا، اور اس کے بادشاہ کے وزراء بھی ساتھ تھے اس کو رخصت کرنے کے لیے، بائے بائے کہنے کے لیے، اور اس کا گزر وہ دریائے دجلہ کے پاس سے، جو وہاں کا مشہور دریا ہے، وہاں سے اس کا گزر ہوا۔ تو اس دیہاتی نے بادشاہ کے وزیروں سے، کارکنوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ یہاں کا مشہور دریا ہے، اور اس کا پانی بہت میٹھا ہے، صاف شفاف ہے، اور اس کی تعریف کی۔ جیسے ہی اس دیہاتی نے اس دریا کے پانی سے چلو بھر کر کے منہ میں پانی ڈالا، اس کے دل میں ایک احساس پیدا ہو گیا کہ میں بادشاہ کی خدمت میں کیا لے کر کے گیا، کہاں یہ میٹھا صاف شفاف شیریں پانی، اور وہ کہاں میرا مٹکے کا بدبودار پانی۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ بادشاہ نے میرے اس ہدیے کو قبول کیا، ارے قبول کیا، اور صرف قبول ہی نہیں کیا، اس کے بدلے میں سونے کے سکے کی تھیلیاں عطا کی۔ بس وہ کانپنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی مثال، ہماری نمازوں کی، ہمارے تلاوت کی، ہمارے اذکار کی، ہماری نیکیوں کی مثال بالکل اس سڑے ہوئے مٹکے کے بدبودار پانی کی طرح ہے۔ وہ اس قابل تو نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، مگر اللہ رب العزت کی رحمتوں کی، اس کی برکتوں اور اس کے انعامات کی مثال، اس کی نوازش کی مثال یہ اس بادشاہ کی طرح ہے کہ وہ احکم الحاکمین ہے۔ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے کیسے ہم ہی جانتے ہیں، مگر صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العزت اس کو قبول کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں، بلکہ اس پر جنت کی نعمتوں کا، اس پر سونے چاندی کے محلات کا، اس پر حور و غلمان کا، اور اس پر شہد اور دودھ اور پانی کی نہروں کا اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنا ہے کہ پروردگار واقعی ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں، ہم سچے پکے دل سے معافی مانگتے ہیں، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم سے ہو رہے ہیں پروردگار تو ہمارے ان اعمال ہی کو قبول فرما لے۔ اگر ان چند باتوں کا ہم نے اہتمام کر لیا۔ ایک اور بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جس کا خاص اہتمام کرتے تھے، وہ حدیث میں ذکر کی گئی
کہ آپ اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ کی سخاوت سب سے زیادہ اس وقت ہو جاتی حین یلقاہ جبریل فی رمضان، جب رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی کی طرح ہو جاتی تھی، بڑھ جاتی تھی۔ تو اس مہینے میں صدقات کا، خیرات کا، محتاجوں کی خبر گیری کا خاص اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اہتمام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، راتوں کی نوافل کا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، استغفار کا اہتمام کرنا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ چند باتیں اگر ہم اس پر عمل کر لیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے پورا سال رمضان کے انوار اور برکات ہمیں دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ پروردگار بڑے مجرم ہیں، ظالم ہیں، گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں۔ پروردگار رات دن تیری نعمتیں کھا کھا کر کے تیری ناقدری کرتے رہے۔ پروردگار ہمیں ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے۔ رمضان کے اس مہینے کی جس قدر ہم نے ناقدری کی ہے، نافرمانی کی ہے، پروردگار تو اس کو معاف فرما دے۔ آنے والے دنوں کی، آنے والے لمحات کی، آنے والی راتوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے، ہمیں طاعات پر جما دے، ہمیں عبادتوں کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہماری پکڑ نہ فرما، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما۔ پروردگار ہمیں قرآن کی تلاوت کا اہتمام نصیب فرما، نمازوں کا اہتمام نصیب فرما۔ جیسے رمضان کے مہینے میں ہم 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، سال بھر نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرما، خشوع خضوع والی نماز نصیب فرما، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں تھی، جیسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نمازیں تھی۔ پروردگار ایسی نمازیں پڑھنے کی تو ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ مقروض کے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل اپنے غیب سے، اپنے خزانے غیب سے مہیا فرما۔ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس کو اس سے نجات نصیب فرما۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی رمضان کے اس قیمتی لمحات میں بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جیل میں ہیں۔ پروردگار ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ پروردگار تو انہیں باعزت رہائی نصیب فرما۔ مظلومین کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک دے۔ مظلومین کی نصرت فرما دے، مظلومین کی مدد فرما دے۔ خصوصاً ہمارے ملک میں اور پورے عالم میں امن و امان اور سلامتی کی فضا کو قائم فرما دے۔ ہر طرح کے خلفسار انتشار کو ختم فرما دے۔ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما، ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما۔
ہماری دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی، دینی تحریکوں کی، دینی شعبوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں کہیں آباد ہو اس کے جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، تجارت و کاروبار کی، زراعت و ملازمت کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا پروردگار تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو بغیر مانگے نصیب فرما، اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، راضی ہو کر نصیب فرما، خوش ہو کر نصیب فرما۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی بہن، رشتہ دار، دوست، احباب ایسے ہیں جو ہر وقت ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، یا پروردگار ہم پر ان کا حق ہے یا وہ متمنی ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ پروردگار تو ان تمام کی تمام جائز حاجات کو پوری فرما، ہماری ہر ضرورت کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا، ہمیں کسی کا محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ تیرے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اس مہینے میں آنے والے دنوں میں، رمضان کے اس مہینے میں آنے والی راتوں میں جتنے نیک اعمال کیے ہیں ان کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ پروردگار آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ہمارے اسلاف نے شب قدر میں، رمضان کی ان راتوں میں، رمضان کے ان دنوں میں تجھ سے جو کچھ مانگا، جتنی خیر مانگی، جتنی بھلائیاں مانگی، ہم ان سب خیر کا، ان سب بھلائیوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ تو وہ ساری خیر، وہ ساری بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما۔ جن جن شرور و فتن سے، آفات و بلیات سے، آزمائش سے پناہ مانگی، ہم بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری اس سے پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں منظور و مقبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔